إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في بداية سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہم پر نازل فرمایا ہے اس میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، قصہ جو ہے، وہ طوال سے جو ہے وہ بیان کیا ہے. یہ قرآن کی ایک واحد صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی نبی کا پورا معاملہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر بیان کیا ہے. مختلف مقامات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے موضوعات ذکر کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، مختلف صورتوں میں مختلف چیزیں مذکور ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا ابتدا سے انتہا تک کا ایک معاملہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ ہی جو ہے وہ ذکر کیا ہے. ہم میں سے اکثریت کو جو ہے یوسف علیہ السلام کی پوری جو ان کی کہانی ہے، ان کا جو معاملہ ہے، ان کا قصہ جو ہے وہ پتہ ہے، بچوں کو بھی ہم سناتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے آخر میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو قصص، یہ جو بیان ہوتے ہیں قرآن میں، یہ محض صرف قصے بیان نہیں کر دیے کہ جس طرح کہانیاں پڑھتے ہیں اس طرح ایک کہانی سن لی، پڑھ لی، بلکہ اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے. لیکن وہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ اولو الالباب کے لیے، جو عقل والے ہیں، فہم والے ہیں. اگر ایک واقعہ میں نے سنا، ایک قصہ میں نے سنا، مجھے بہت مزہ آیا، بہت اچھی کہانی لگی، لیکن اس کے بعد میں اس میں سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے اس بات کو ذکر کیا تھا وہ مقصد میں حاصل نہیں کر پایا ہوں. ہمارا مزاج کس طرح کا بن چکا ہے کہ 3 گھنٹے کی موویز دیکھ لیں گے، 500 پیج کے ناول پڑھ لیں گے، گھنٹوں جو ہے وہ فیس بک پہ مختلف جگہوں پہ اسکرولنگ کر لیں گے، لیکن کوئی کام کی بات ہو اس میں پریشانی ہو جاتی ہے. ہمارے سوالات بھی کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فرضی سوالات. صحابہ کا کیا معاملہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی بات بتاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کرتے تھے، ان کے ذہن میں بھی سوالات آتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے جو ہے مختلف مواقع پر آگاہ کیا، تنبیہ کی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدت بیان کی کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو اس کی مدت کس طرح کی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 40 دن ہوگی، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر 1 مہینہ وغیرہ. اب صحابہ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، لیکن وہ سوال کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 دن سال کے برابر ہوگا، تو اس میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا مجھ سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اور بہت سارے معاملات ہوں گے، کیا حقیقت ہوگی اس وقت پتہ چلے گی، لیکن وہ چیز جس کا مجھ سے ڈائریکٹ تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے فکر ہو.
ایک اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس سوال میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اگر پتہ چل بھی جائے کہ قیامت کب آئے گی تو کیا ہو جائے گا، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے. کوئی ایسا شخص جس کو خبر مل جائے کہ 3 دنوں بعد جو ہے میری زندگی ختم ہو جانی ہے، اس کے 3 دن کیسے گزرتے ہیں؟ سکون و اطمینان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ متی الساعہ صحیح سوال نہیں ہے. صحیح سوال کیا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. قیامت کب آئے گی وہ تو جب آنی آئے گی. اصل سوال جو تمہیں سوچنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے، آج میں نے مناسب سمجھا کہ اس میں سے کچھ باتیں، طویل صورت ہے، بے انتہا جو ہے اس میں حکمتیں ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا جس میں 11 ستارے، چاند اور سورج جو ہے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام اس وقت چھوٹی عمر کے ہیں، اس وقت تک نبوت عطا نہیں ہوئی ہے. اب یہ معاملہ ان کو کچھ عام سے ہٹ کے ہے، روزمرہ کا معاملہ تو نہیں اس طرح کا خواب آنا. لیکن اس خواب کا وہ تذکرہ کس سے کرتے ہیں؟ اپنے والد سے، جو کہ ایک نبی ہیں. لیکن یہ بات کہ ایک اولاد جو ہے اپنے باپ سے اپنا خواب بھی ذکر کر رہی ہے، یہ بھی ڈسکس کر رہی ہے، اس کا مطلب ان کا آپس میں تعلق کیسا ہوگا؟ آپس میں یہ تعلق کہ بچے کو کمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے، اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اگر زندگی میں کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو سب سے پہلے میں کس کے پاس جا رہا ہوں؟ اپنے والد کے پاس جا رہا ہوں. کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ظاہری اعتبار سے تو ہمارا فائدہ چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارا فائدہ نہیں چاہ رہے ہوتے. ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کی وجہ سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن والدین اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. باپ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن آنکھیں خرچ کس پہ کر دیتا ہے؟ اولاد پہ کر دیتا ہے. تو یہ والدین ہیں جو کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے. تو ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر مجھے اس معاملے کو ڈسکس کرنا ہے، کس کا ذکر کرنا ہے، مجھے اس میں راستہ تلاش کرنا ہے، تو میں کس سے ڈسکس کروں؟ والد کے پاس گئے. ہم سوچیں کہ کیا ہماری اولاد کا ہم سے آج ایسا تعلق ہے کہ اگر ہماری اولاد کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو کیا وہ ہمارے پاس آ کے ہم سے یہ بات کر سکتی ہے؟ مختلف طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کے فتنے ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. اگر اولاد کو یہ پتا ہو کہ اگر ابو کو بتا دیا یا امی کو بتا دیا تو وہاں سے تو ڈانٹ پڑنی ہے، وہاں سے تو مار پڑنی ہے، تو بہتر کیا ہے؟ یا تو چھپا لو، یا پھر کیا ہے، محلے میں کچھ دوست ہیں ان سے جا کے ڈسکس کر لو، یا پھر آج کے زمانے میں کیا ہے، موبائل اٹھاؤ، انٹرنیٹ نکالو اور تلاش کر لو. تو اگر ہماری اپنی اولاد کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے پاس آ کے اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں ہم سے شیئر کر سکیں، اس کا مطلب ہے ہماری اس معاملے میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کو کچھ حسد محسوس ہوتا تھا یوسف علیہ السلام سے، کیونکہ مفسرین نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پیار کا اظہار کرتے ہیں. اب یہ ہر کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. کسی کی بھی اگر 2 اولادیں ہوں، مثال کے طور پہ ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے جو کہ بات مانتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اور دوسرا ہے جو نافرمانی کرتا ہے، بات بھی نہیں مانتا، الٹا تکلیف دیتا ہے. تو فطری سی بات ہے کہ والدین کا میلان کس اولاد کی طرف ہوگا؟ جو کہ بات مان رہی ہے، جو کہ نیک ہے، صالح ہے. تو اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام کی طرف جو یعقوب علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے، اتنا اظہار کہ دوسرے بھائیوں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ والد کی محبت جو ہے وہ زیادہ ہے. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار، شفقت کا اظہار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اٹھا کے پیار کیا کرتے تھے، ان کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے. ایک صحابی آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، اور وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بوسہ دیتے؟ ایک نے آ کے بتایا، کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی سے اس طرح کا پیار کا اظہار نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ایک کو کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں ہے
اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. یعنی یہ اولاد سے شفقت کا جو اظہار ہے یہ ایک رحم ہے. انسان دوسروں پر رحم کر رہا ہے, دوسروں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. اور دوسری جگہ پہ ایک کو کیا کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے یہ رحم چھین لیا ہے تو. اپنی اولاد سے یہ پیار کا اظہار, محبت کا اظہار. اور پھر جب چھوٹے ہیں تو ان کے مسائل سننے, لیکن جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں ان سے اپنے مسائل ڈسکس بھی کرنے, ان کو گھر کے فیصلوں میں ان کی بات سنی جائے. کتنے ہی مواقع ایسے ہیں قرآن میں بھی کہ انبیاء جو ہے اپنی اولاد سے ڈسکس کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, خواب ابراہیم علیہ السلام کو آیا, پتہ ہے کہ رب کا حکم ہے, لیکن کس سے ڈسکس کیا؟ اپنے بیٹے اسماعیل سے ڈسکس کریں تمہارا کیا خیال ہے. کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جتنا بڑا شخص بنانا چاہتے ہو نا, تو اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا شروع کر دو جس طریقے سے اتنے بڑے شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے. کوئی بھی بڑی شخصیت, اب جس کے ذہن میں جس طرح کی بڑی شخصیت کا تصور ہے, کسی کے ہاں کوئی پولیٹیکل شخص ہو سکتا ہے, کسی کے ہاں کوئی عالم دین ہو سکتا ہے, کسی کے ہاں فیملی میں کوئی ہو سکتا ہے, وہ شخص اگر ہمارے گھر پہ آ رہا ہو, چاہے میرا دن جیسا بھی گزرا ہو, میں کس طرح تیار ہوتا ہوں اس شخص کا استقبال کرنے کے لیے. میرے ذہن میں جو بھی پریشانی ہو, لیکن گھر پہ جب وہ معزز مہمان آتا ہے تو میرا برتاؤ اس کے ساتھ کس طرح کا ہوتا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد بھی اس درجے پر پہنچے تو مجھے اس کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرنا پڑے. اگر میں اس کو ذلیل کرتا رہوں گا, ہر دوسرے موقع پہ اس کو سنا دیا, گالیاں دے دیں, مار دیا, تو پھر نتیجہ بھی اسی طرح کا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے جا کے جو اپنا خواب ڈسکس کیا. اب والد ان کی تعلیم کر رہے ہیں, ان کو سکھا رہے ہیں. کیا سکھایا کہ بیٹا اس بات کو اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر مت کرنا. اور کیا بتایا کہ شیطان جو ہے نا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک بات یہ بتا دی کہ بھائیوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ڈسکس مت کرنا, بھائیوں کو اس کا ذکر مت کرنا, لیکن ساتھ یہ نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یا دل میں بھائیوں کے خلاف کوئی بات آئے. تو کیا بتا دیا کہ اصل دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. بھائی تمہارے دشمن نہیں ہیں. ہاں بھائی کیا ہوا ہے, زیادہ سے زیادہ شیطان کے وسوسے میں آئے ہوئے ہیں, شیطان کے کچھ اثرات ان پہ آئے ہوئے ہیں. اصل دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اگر میں اپنا دشمن صحیح سے انتخاب نہیں کروں گا, مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا دشمن کون ہے, تو کیا ہے کہ میری گولیاں جو ہے نا وہ غلط نشانے پہ چل رہی ہوں گی. اگر یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یا کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میرے بھائی میرے حقیقی دشمن ہیں, تو پھر کیا ہوگا, ان کی اچھائی بھی مجھے نہیں دکھے گی. اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی مجھے نہیں دکھے گا. لیکن اگر مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اصل دشمن نہیں ہے, اصل میں پیچھے کوئی اور ہے, تو پھر میرے بھائی میرا ٹارگٹ نہیں ہوں گے, وہ پیچھے والی جو ذات ہے نا وہ میرا ٹارگٹ ہوگی. تو جب سمجھا دیا کہ اصل دشمن یہ نہیں ہے, اصل دشمن کون ہے, پیچھے شیطان ہے, تو اب کس کے خلاف جو ہے جنگ لڑنی ہے؟ شیطان کے خلاف. تو پھر کیا ہوا کہ آگے جا کے جب بھائیوں کو بات سمجھ میں آئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی, تو پھر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اتنا عرصہ گزار کے مجھے تکلیفیں دے کے کنویں میں ڈال کے پریشان کر کے اب آئے ہو. فوراً کیا کہا کہ آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں, لا تثریب علیکم اليوم. اور جب والد بھی آئے ہیں تو ان کو بھی کیا بتایا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا کروایا تھا. بھائیوں سے میرا جھگڑا نہیں ہے, شیطان سے میرا جھگڑا تھا. تو اپنی اولاد کو انہوں نے خود تعلیم دی, اپنی اولاد کو خود بتا رہے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, جیسے ہی ہمارے بچے کچھ بڑے ہونے لگتے ہیں فوراً کہیں ٹیوشن سینٹر بھیج دیا, کہیں اسکول بھیج دیا, کہیں کسی قاری صاحب کو لگا دیا, کہ سکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری نہیں ہے. میرا بطور والد کیا کام ہے, میں نے صرف پیسے لا کے دینے تاکہ اس کی اسکول کا خرچہ پورا ہو سکے, تاکہ قاری صاحب کے پیسے میں دے سکوں, تاکہ ٹیوشن کے پیسے میں دے سکوں. سب سے پہلے معلم والدین ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو پھر یہودی, نصارہ, مجوسی بنا دیتے ہیں. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ تو فطرت پر تھا, والدین, یہ والدین کی تربیت تھی جو اس کو ادھر ادھر کر دیتی ہے. اور میں اپنی اولاد کی ذمہ داری نہ لوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. اب مسئلہ کیا ہے, جہنم کی آگ سامنے موجود تو ہے نہیں. اگر کوئی چیز سامنے جل رہی ہوتی ہے تو اولاد کو پکڑ کے بھی روک لیتے ہیں کہ بیٹا قریب مت جاؤ, جل جاؤ گے.
لیکن یہ جہنم کی آگ یہ تو سامنے ہی نہیں ہے، اس سے کیسے بچایا جائے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کا اس حوالے سے کیا قول ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو، ان کو یہ تعلیم دو، یہ شعور دو کہ اس آگ سے بچنا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو خود بتا رہے ہیں کہ بیٹا بھائیوں سے ڈسکس مت کرنا، اور شیطان جو ہے نا وہ تمہارا دشمن۔ پھر کیا کیا؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، فوراً تعلق بنایا بیٹے کا اپنے رب سے، تمہارا رب تمہیں چنے گا، یہ جو خواب ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارا رب تمہیں چنے گا۔ تمہارے ساتھ جو زندگی میں ابھی معاملات ہونے ہیں اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنا، جو تمہیں نبوت عطا کی جانی ہے، تمہیں خوابوں کی تعبیر پتہ چلنی ہے، تمہیں ایک مقام تک پہنچانا ہے، اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنا۔ یہ کوئی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے، یہ رب کا فضل اور احسان ہے۔ یہ وہ تعلق ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کسی موقع پر کوئی فتنہ بھی آتا ہے، آزمائش بھی آتی ہے، تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ معاذ اللہ۔ ایک عورت خوبصورتی والی، جمال والی، مال والی، ان کو گناہ کے لیے پکارتی ہے، عورت خود بلا رہی ہے، اور یہ ایک بہت عظیم فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ لوگ 7 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا جن کو اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو عورت بلا رہی ہے فتنے کے لیے، عورت بلا رہی ہے گناہ کے لیے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے جو ہے ان سے رک جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا تعلق باللہ کہ عورت نے بھی بلایا تو کیا زبان سے نکلا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ انہو ربی احسن مثوائی، وہ تو میرا رب ہے، اس نے کتنا اچھا ٹھکانہ کیا میرے رب نے مجھے کیا کیا نعمتیں نہیں نوازی، اور میں اسی کی زمین پر اسی کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ اسی کی نافرمانی کروں؟ ایسا نہیں۔ پھر جب قید میں بھی گئے تو قید میں جو ساتھی تھے انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا، تو ان کو بھی خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کیا کہہ دیا کہ ایک رب کی، ایک الہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ یہ جو مختلف الہ بنائے ہوئے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف نام گھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے ایک رب کی طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ سمجھ میں آ گیا نا، جب بھی زندگی میں کوئی معاملہ آنا ہے فوراً پلٹنا رب کی طرف ہے۔ کس نے سکھایا؟ ابتداءً والد نے سکھایا۔ یجتبیک ربک، آپ کا رب آپ کو چن رہا ہے، اور آپ کا رب آپ کے ساتھ یہ معاملات کرے گا۔ تو اب گھبرانا بھی نہیں ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں محسوس کرنا، کیونکہ اب کس کی حفاظت میں ہو؟ اللہ کی حفاظت میں۔ جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پاورفل سی شخصیت جو ہے میرے پیچھے کھڑی ہے، تو اس کو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ کبھی پولیس والے پکڑ لیں اور پتہ ہے کہ کوئی جاننے والا پوسٹ پہ ہے، تو انسان ڈرتا نہیں ہے، ابھی میں نے فون کرنا ہے اور معاملات ہو جانے۔ تو وہ شخص کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میرے معاملات میں میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اس کو کتنا آسان ہوگا یہ دنیا کی مشکلات فیس کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر کیا مشکل نہیں آئی؟ کنویں میں ڈالا گیا، غیر ملک لے جایا گیا، غلام بنا دیا گیا، عورتوں کا فتنہ، پھر جیل، پھر کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ لیکن کیا ہے، جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو یہ سارے معاملات آسان ہیں۔ اور پھر ان والد نے کیا کیا؟ ہر موقع پہ، ہر موقع، صرف زبانی تعلیم نہیں دی ہے، صرف زبانی تعلیم نہیں دی ہے، ہر موقع پہ عملاً بھی کر کے دکھایا ہے۔ جو مشکل آئی کیا کہا؟ فصبر جمیل، کہ مجھ پر کیا لازم ہے؟ بہترین طرح کا صبر، چاہے مشکل کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، یعنی آزمائش کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ بیٹا چلا گیا ہے، قحط ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، دوسرا بیٹا بھی چلا گیا ہے، لیکن ہر موقع پہ کیا ہے کہ فصبر جمیل، میں نے صبر کرنا ہے، میں نے یہ لوگوں کے سامنے شکوے شکایات نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ذرا محفل ہوئی، 2 منٹ بات چیت ہوئی اور اپنی شکایات شروع ہو گئیں، بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میرا جو بھی غم ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کا ذکر تذکرہ میں کس سے کرتا ہوں؟ صرف اور صرف اللہ سے کرتا ہوں، کیونکہ حقیقی طور پہ اس سے مجھے نجات دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اگر پریشانیوں کا دنیا میں حل چاہیے تو کیا سکھا دیا کہ رب سے تعلق میں رہنا ہے، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہی کوئی مشکل آئی زبان سے شکوے شکایت شروع ہو گئے۔ میں اور آپ واقعتاً اپنی زندگی کو دیکھ لیں، ذرا انسان کو پیر پہ ٹھوکر نہیں لگتی، اس کی زبان سے ناشکری کے کلمات نکل آتے ہیں۔
ذرا کسی کی بائک کسی کو لگ جاتی ہے، کس کس طرح کے کلمات نہ نکلتے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ شروع ہو جاتا ہے، کوئی اس وقت کہنے والا بھی نہیں ہوتا بھائی اللہ کے لیے صبر کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو کہ حق پہ ہونے کے باوجود ایک جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پہ ہیں، ٹھیک ہے سامنے والے سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ نہیں مان رہا، اب میں جھگڑتا رہوں، وہ بھی گالیاں دے میں بھی گالیاں دوں، سب کو پریشانی بھی ہو رہی ہے، روڈ کے بیچ میں جھگڑا بھی ہو رہا ہے، سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ حق پہ ہوتے ہوئے بھی اس معاملے کو جانے دو، کیا ملے گا؟ جنت میں گھر ملے گا۔ اگر دنیا میں ہی چاہیے تو پھر ٹھیک ہے دنیا میں لگے رہیں۔ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا، چاہو گی تو میں دعا کر دوں گا اور شفا ہو جائے گی، لیکن دوسرا بھی آپشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ چاہو تو صبر کر لو اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اب آج میں اور آپ بھی سوچیں کہ کتنے ہی مواقع ہمارے پاس نہیں آتے ہر روز کہ ان دو چیزوں کا اختیار ہوتا ہے کہ چاہو تو دنیا میں شور شرابہ کر لو، دنیا کی خواہشات کے پیچھے چلے جاؤ، چاہے 2 نمبر طریقے سے ہی کیوں نہ جانا ہو۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا اختیار کیا ہے کہ چاہو تو اللہ کے لیے صبر کر لو۔ اور ہم زندگی کے ہر لمحے پر کس چیز کا اختیار کرتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو جو ہے بخوبی ہمیں واقفیت ہے اس سے۔ تو انہوں نے صرف زبانی طور پہ تعلیم نہیں دی بلکہ عملاً کر کے دکھایا۔ آج ہماری اولاد، باپ خود سگریٹ پی رہا ہے لیکن بچوں کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینا، باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا اور ماں بچے کو اٹھا رہی ہے بیٹا نماز پڑھ لو۔ بچوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ابو بھی تو کرتے ہیں، چاچا بھی تو کرتے ہیں، فلاں بھی تو کرتے ہیں، کہ جب بڑے ہی یہ کام کر رہے ہیں تو چھوٹوں کو کیا کہا جائے؟ اور یہ بات تو آپ نے اور میں نے خود بھی محسوس کی ہے کہ اگر والد ایک سیڑھی چڑھا ہو تو بیٹا پھر ایک سیڑھی پہ اکتفا نہیں کرتا۔ ایک سیڑھی تو باپ نے چڑھی تھی، اتنا تو میرا حق بن گیا ہے، پھر بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر میری اولاد کو میری ذات سے کسی گناہ کا تعارف ہو رہا ہے تو پھر کل کو اللہ ہمیں محفوظ رکھے امکان کیا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھے گی۔ تو اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہر موقع پر جو ہے عمل سے بھی جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اطمینان والی، سکون والی، خوشیوں والی ہو، اور نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کی اولاد کی بھی، اس کے گھر والوں کی بھی، اس کے خاندان والوں کی بھی، اس کے محلے والوں کی بھی۔ اس اطمینان کے لیے، اس خوشی کے لیے، اس کامیابی کے لیے ہمارے رب نے ہمیں ایک بہترین کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ ایک نبی بھی بھیجا جس نے اس کتاب کو کھول کھول کر واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ گھر میں روشنی موجود ہے لیکن ہم پھر بھی باہر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقوں سے ہدایت کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی کی ہے، مختلف معاملات کھول کھول کر ہم پر واضح کی ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ آج اگر کوئی یوٹیوب پہ مائک میں کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کو سننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ریلی نکال کے کوئی اعلان لگ کر دے، کوئی نعرے لگا دے، اس کی بات سننے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہم سے دنیاوی کوئی فائدے کا ذکر کر دے، دنیاوی کوئی وعدے کر دے، اس کی بات ہم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں ماننے کو تیار تو اپنے رب کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے آج سورہ یوسف کے کچھ معاملات کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان معاملات میں، ان بیانوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اور واقعتاً ویسے بھی تقریباً تمام صورتیں ہی ان کی تفسیر بہت طویل ہے، لیکن اس طرح کی صورتوں میں مفسرین نے، علماء نے بے تحاشا فوائد، بے تحاشا نقاط، بے تحاشا نصیحتیں ذکر کی۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا شروع کر دیں کہ ہمارے اعمال سے بھی یہ واضح ہو کہ ہمارے لیے دنیا سے زیادہ آخرت اہم ہے، تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ آج مسلمانوں کے حال جو ہیں ہمارے سامنے، ہمارے گھروں کے جو حال ہیں وہ ہمارے سامنے۔
ان سب مشکلات سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، دوائیاں ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن مجید، یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بیمار ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم اس دوا کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا کرے، اللہ تعالیٰ دنیا کی بجائے آخرت کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا کرے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا کرے۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی مدد بھیجے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اتقوا اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔